کن کے ساتھ؟ اگر کوئی عیسائی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کی جو چیز کھا رہا ہے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو تالیف قلب کی نیت کر کے چوڑے کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ نیت یہ کر لی کہ میں نے اپنے اس حسن خلق سے اس کو متاثر کر لینا ہے اسلام کی جانب، تو عیسائی کے ساتھ بھی کھانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر عیسائی کھانا چانا پکاتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ پکاتا ہے، مسلمانوں کی جو ہے سبزیاں اور حلال چیزیں ڈال کے پکاتا ہے تو افضل تو نہیں ہے، لیکن اگر صاف ستھرا ہے، وہ ظاہری طور پر صاف ستھرا رہتا ہے تو اس کا پکایا ہوا کھانا فقط جائز ہے۔ اعلیٰ درجہ تو تقوی کا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے گھر میں تو جو کھانا پکتا تھا ان کی بیویاں تو باوضو پکاتی تھیں اور ہنڈیا کو بھونتے ہوئے درود و سلام پڑھتی تھی اور روٹی کو چانٹا لگاتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھتی تھی۔ ظاہر ہے وہ روٹیاں کھا کے جو پلتے تھے وہی گنج بخش بنتے تھے نا، اور وہی فرید الدین بنتے تھے۔ اب جو ہمارے ہاں کا گھر کا ماحول ہے، آپ برا نہ منائیے گا، برا لگے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، ہم نے اللہ جانتا ہے 4 ٹکے آنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا۔ ہماری عورتیں اب روٹی تک پکانا پسند نہیں کرتی، جاؤ جی بازار سے ناشتہ لے آؤ۔ وہ ہنڈیا پکانا پسند نہیں کرتی، میرے پاس فرصت نہیں تھی میں نے نہیں پکائی، جا بازاروں لے آیا۔ خدا کے لیے اس نظم کو مٹائیے، چھوڑیے اسے، دوبارہ وہیں آئیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ شرک پوری جب کسی کو بیعت کرتے فرماتے میاں اب جا رہے ہو، کرایہ ہوگا تو آ جانا، ادھار کرایہ لے کے نہ آنا، اور کام کاج سے فرصت نہ ملے تو نہ آنا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھ، اب جا کے بیوی کو کہہ دینا کہ جب سالن پکانے لگے تو پیالی پانی زیادہ ڈال لیا کرے۔ پوچھا حضور یہ کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے ہمسائے کے ہاں سالن نہ پکا ہو تو وہ سالن لینے آ جائے، پیالی پانی زیادہ ڈال لے تاکہ اس کے گھر بھی پیالی سالن کی بھیج دی جائے۔ ہم نے تو اب چھوڑ ہی دیا سارا کچھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی بار اپنے ہمسایوں کے ہاں سے سالن منگوایا اور اس سے روٹی تناول فرمائی، اور بی بی عائشہ فرماتے ہیں جس رات رسول اللہ دنیا سے گئے تیل نہیں تھا گھر میں نے ہمسائی سے تیل مستعار منگوایا تھا کہ آئے گا تو دے دوں گی۔ یہ ہے نبی کی سنت، اور ہم نے جو بنا لیا ہے اللہ جانتا ہے کیا بنا لیا۔ تب کہ اللہ نے تو نہیں بنائے نا، اب یہ ایلیٹ کلاس فلاں کلاس فلاں کلاس۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ کے لوگوں سے بڑی ملاقاتیں ہیں، اب سارے پاکستان میں جاتے رہتے ہیں، بیرون ملک بھی، تو بچی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، بڑا بچے کے لیے رشتہ۔ ایک بڑی اچھی بچی تھی، نیک صالحہ، عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا، ویسے بھی اس نے BA کیا ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہنے کہ رہتی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ یہاں رچنا ٹاؤن میں۔ کہتا جی بات یہ ہے علامہ صاحب، میرا منڈا گڈی لے کے انہیں گلیاں چ کتنے جائے گا؟ تیرا منڈا آسمان سے گاڑی لے کے اترا ہے، اور خدا کے بندے 5 مرلے کے مکان میں بھی زمانے کا امام پیدا ہو سکتا ہے، اور 5 مرلے کے گھر میں بھی زمانے کی ولیہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس معیار کو توڑو، کوئی معیار نہیں ہے مال و زر اور بڑے بڑے محلات۔ اگر کوئی کہتا ہے جی بڑے مکان کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، I don't accept it. This concept is absolutely wrong. آپ کا کیا خیال ہے؟ Absolutely wrong. اب یہ کہ ایک میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے 6 کروڑ کا بنگلہ بنائیے، 10 عدد بندر بندریاں نچلے پورشن میں اور 10 اوپر والے میں بٹھا دیجئے۔ اچھا تو پھر آپ کہیے یہ سارے معزز ہیں، بندر سارے معزز۔ اور پتر بڑے مکان کی وجہ سے بندہ معزز نہیں ہوتا، میں مکان کی وجہ سے مکین کی عزت کا قائل نہیں۔ لوگو یہ یاد رکھ لو، مکان کی وجہ سے مکین باعزت نہیں ہوتا، مکین کی وجہ سے مکان صاحب مکان باعزت ہو جاتا ہے۔ میں دکھا سکتا ہوں ہزاروں اولیاء جھونپڑی میں رہے، زمانے کا شاہ ننگے پاؤں چل کے آیا۔ کل کی بات ہے ابھی، دلی کا سلطان شمس الدین نلتتمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جھونپڑی میں ننگے پاؤں آیا کرتا تھا، اور کبھی آپ اندر حجرے میں ہوتے درود پاک پڑھ رہے ہوتے، دیکھتا خادم کہہ دیتا کہ حضور اندر ہیں، 2 گھنٹے درود پاک پڑھیں گے، پھر اندر سے کنڈی کھولیں گے تو ہم ناشتہ پیش کریں گے، انتظار کرنا تو یہیں بیٹھ جاؤ۔ ایسے اس نے دیکھا صف، کہا ہاں یہی صف ہے، اگر خواجہ سے ملنا ہے تو یہی جگہ ہے بیٹھنے کی، اور اگر تخت یاد آیا تو جائیے قریب ہی آپ کا محلہ، جا کے وہاں بیٹھ جائیے۔ جی عجب ہم نے معیار بنا لیے ہیں، عجب ہم نے جو ہے وہ سٹیٹس اپنا بنا لیا ہے۔ اس سے دور ہٹو۔ پھر میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، جب تک دوبارہ آپس میں محبت، پیار، میل، ملاقات، اور پھر ایک یہ بھی کہ ہم نے اب اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ کر جی یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں، ان کے ہاں آنا جانا بند، ان کے لیے اپنے دروازے بند،
اور پھر جب مار پڑتی ہے پھر انہیں وہی یاد آتے ہیں. لہذا اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچاؤں سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات توڑو نہیں، تعلقات جوڑو. کوئی بات نہیں، آپس میں پشتوں سے جاننے کی وجہ سے کئی بار بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں. میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ مجھے ظاہر اس طرح تو نہیں بلاتے نا جس طرح آپ بلاتے ہیں مجھے. تو میں غصہ کر بیٹھوں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، وہ میرا نام لے لیتے ہیں، میں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا. نہ تو آپ کے بہت سارے القاب لگانے سے میں کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہوں، اور نہ یہ کہ کوئی سارے ہٹا دے میرا نام لے لے اس سے میں کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہو جاتا. بندہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے ہاں، نہ کہ یہاں لوگوں کے پاس دنیا جہان کا مال ہوتا ہے، مرنے کے بعد چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. لہذا اپنی آخرت کی فکر کرو. اور کوئی سوال؟